چنانچہ ایک واقعہ اور آ گیا اب سامنے، پرانا واقعہ ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے، وہ واقعہ بھی آ گیا، وہ بھی سناتے۔ تو گویا آج اس مجلس میں ظہر کے بعد میں 3 باتیں ہو گئی۔ پہلا حلم و عفو، دوسرا تندرستی 1000 نعمت ہے، اور تیسرا یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا سمندر کے دریا کے کنارے جال پھینکا ہوا ہے اس نے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اور ادھر ریت پر مزے سے ایسے ٹیک لگا کے، ریت گویا بستر بنا ہوا ہے، ویسے بہت نرم بستر ہوتا ہے ریت کا بستر، بڑا نرم ہوتا ہے، بہت پیارا ٹھنڈا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ ریت کے بستر پہ مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا ہوا ہے، اتنے میں مچھلیاں پھنسیں گی، اتنے میں جال میں مچھلیاں آئیں گی، اتنے میں آرام کرتا۔ ایک انگریز گزرا، کون گزرا؟ یہ بڑے لالچی ہوتے ہیں انگریز، دنیا ہی ان کے سامنے ہے اور اس کے لیے کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا افغانستان میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، یہ بڑے قاتل ہیں، کیا ہیں؟ بڑے ظالم ہیں، سفاک ہیں، دہشت گرد ہیں، پوری انسانیت کے دشمن ہیں یہ۔ ذرا اٹھائیں تو صحیح، شام میں کیا ہے، لبنان میں کیا ہے، عراق میں کیا ہے، برما میں کیا ہے، کشمیر میں کیا ہے، کچھ تو اندازہ ہے نا۔ دیکھ ساری دیکھنے کی کیا ضرورت، ایک دانہ ہی دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑے وعدے کے پکے ہیں، یہ ان کو یہ گھڑی دیکھنی پڑتی ہے، بہت وعدے کے پکے۔ ہم نے کہا ہم نے تو ہر جگہ ان کو جھوٹا پایا ہے، کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو وعدے کرتے 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 جانے کا نام نہیں لیتے۔ کون کہتا ہے وعدے کے پکے ہیں؟ خواہ ایسی ہم بھی غلط لوگ بن گئے ہیں، غلط لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ چنانچہ انگریز گزرا، اس نے اس کو کہا کہ آپ یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ مزے سے لیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا ماہی گیر ہوں، مچھلیاں پکڑتا ہوں۔ اس نے کہا مچھلی پکڑتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تازہ تازہ رزق اللہ نے دیا ہے، گھر میں کچھ استعمال کر لیتا ہوں، کچھ بیچ کے اپنا تازہ کوئی اپنا سلسلہ بناتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا کرو، ان میں سے کچھ بچت شروع کرو، بچت کمیٹی ڈالو یا کوئی ایسی ترتیب بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر ایسا کرنا، کشتی خریدنا۔ کیا لینا؟ کشتی لینا۔ تو کشتی میں تھوڑا سا سمندر میں اندر جا کے تم شکار کرو تو مچھلی زیادہ، کنارے پر جو جال پھینکا ہے بچی کھچی مچھلی ادھر آئے گی، تو درمیان میں جاؤ۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ یہ پوچھ رہا ہے اس سے، مسلمان ہے، استغنا والا ہے، مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا ہے۔ ایک بادشاہ گزر رہا تھا، ایک اور واقعہ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایک اللہ والا لیٹا ہوا ہے، بادشاہ گزر رہا ہے، پرواہ تک نہیں ہے۔ ایسے بادشاہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ کب سے آپ نے اپنے پاؤں پھیلائے؟ بادشاہ ہوں، گزر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جب سے ہم نے ہاتھ سکیڑا ہے، مانگنے کا ہاتھ جب سے سکیڑا اس کے بعد سے پاؤں پھیلا دیے۔ ہاں مانگنے کا ہاتھ پھیلاتے تو پھر ایسے ہی ہو کے بیٹھتے، کبھی بھی پاؤں نہ پھیلا سکتے۔ پاؤں پھیلانا یہ استغنا کی علامت، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تم زیادہ پیسے جمع کرو گے، پھر ایک لانچ خریدنا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس لانچ میں بیٹھ کر سمندر کے بیچ میں جا کے تم شکار کھیلنا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہی پوچھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا پھر یہ ہوگا کہ زیادہ مچھلیاں آئیں گی۔ دیکھا پھر کیا ہوگا؟ دیکھا پھر یہ ہوگا کہ آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا مچھلی کا، پھر آپ ایک جہاز خریدنا، پھر آپ کا مال دوسرے ملکوں میں جائے گا مچھلی کا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر یہ ہوگا کہ آپ بڑے مالدار ہو جائیں گے، پھر آپ بہت بڑی زمین خریدیں گے، پھر آپ اپنی کوٹھی بنائیں گے، پھر بنگلہ بنا۔ اس نے کہا دیکھو بات اصل بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹنا، پھر مزے سے۔ اس نے کہا اب کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا بھی دیکھا نہیں مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا ہوا ہوں، اب تو ہوں لیکن ہو سکتا ہے اس وقت نصیب نہ ہو۔
پیسہ، کاروبار، پریشانی، پھر دشمن بھی پیچھے لگ جاتے، پھر ڈاکو بھی، پھر حکومت بھی، پھر ٹیکس بھی، پھر نہ جانے کتنی پریشانیاں بھی، پھر گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہی لیٹنا اس کے لیے اتنا کچھ، تو اس نے کہا میں ابھی کیا کر رہا ہوں، ابھی بھی تو مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹتا ہوں۔ لنگ کے زیر و لنگ کے بالا، نیغم دزد و نیغم کالا۔ ایک اللہ والے کے گھر میں رات کو چور آ گیا، کھٹکھٹ ہوئی، اللہ کے ولی تھے، کھٹکھٹ ہوئی، آنکھ کھل گئی۔ حضرت نے فرمایا کون؟ اس نے کہا بزرگو تسی اللہ والے ہو، تسوں کو لو کیا چھپانا، آپ نے مجھے کوئی سزا تو دینی نہیں ہے، سچ بتاتا ہوں چور ہوں۔ کیا ہوں؟ چور ہوں، اور چوری کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے دن کے اجالے میں اس گھر میں کچھ نظر نہیں آتا، تجھے رات کی تاریکی میں کیا نظر آئے؟ میرے پاس جو کچھ ہے میں آگے بھیج دیتا ہوں، صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کرا دیتا ہوں، دن کے اجالے میں روشنی میں بھی یہاں کچھ نہیں ملتا، تو رات کی تاریکی میں کیا تلاش کرے گا؟ حق تعالی شان ہمیں بھی استغنا نصیب فرمائے۔ فرمائیے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اس وقت تو وہ لیٹا ہوا تھا، لیکن جو راستہ انگریز بتا رہا تھا، ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اس راستے پہ چل کے سکون، آرام، چین شاید خواب بن جاتا، خواب میں بھی شاید سکون نہ آتا۔